محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درد کا حسین ہے۔ وہ جس نے دین بچایا ہے کربلا آ کر، وہ جس نے آخری سجدہ کیا تہے خنجر، وہ جس کے در پہ فرشتے جھکا رہے ہیں سر اس کے در پہ جھکانا بہت ضروری ہے، سر اس کے در پہ جھکانا بہت ضروری ہے۔ ماہ شعبان سن 4 ہجری کی 3 تاریخ کی صبح تھی جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کو دوسرا فرزند عطا کیا۔ ولادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور آپ ہی نے حکم پروردگار کے مطابق حسین نام رکھا۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا، یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ تمام مدینے والوں اور خصوصی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کریں، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر کو بدن سے جدا کر کے میری طرف بھیج دے۔ بس ولید نے امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا کہ آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار، خاندان کے افراد اور غلاموں کے ہمراہ ولید کی دربار میں حاضر ہوئے۔ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر امام کو دی اور آپ سے یزید کی خلافت اور ریاست کی بیعت طلب کی۔ پھر آپ نے رخ انور ولید کی طرف کیا اور فرمایا، اے امیر، ہم نبوت کے گھر والے اور رسالت کی کانیں ہیں اور ہمارے گھر فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی کائنات کا ہم سے آغاز کیا اور ہمارے وسیلے سے ہی صراط کمال تک اختتام پذیر ہوگی۔ یزید ایک فاسق و فاجر اور شراب خور انسان ہے، وہ آدم کش، جفاکار اور اعلانیہ مشق ستم کرنے والا ہے، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کلمہ حق کہنے کے بعد ولید کی دربار سے واپس گھر چلے آئے۔ اگلی صبح امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر آئے تاکہ تازہ حالات سے آگاہی ہو۔ مروان کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے کہا، اے ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میری پیروی کریں تاکہ اس مصیبت سے آپ کو نجات ملے۔ امام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ کہو تاکہ تیرا مقصد واضح ہو۔ مروان نے کہا، میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ کام آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ میرا ایسے اسلام پر سلام جس کی باغ دوڑ یزید جیسے کے ہاتھ میں ہو۔ شان اور مروان کے درمیان گفتگو میں شدت پیدا ہوئی جس سے مروان ناراض اور غضبناکی کی حالت میں امام علیہ السلام سے جدا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام رات کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قبر پر آئے اور کئی رکعت نماز پڑھی اور خدا سے مناجات کی، اور مناجات کرتے ہوئے خدا کو نبی کے حق کا قسم دے کر اپنی رضا طلب کرتے رہے اور گریہ کرتے رہے اور قبر مبارک پر سر رکھ کر سو گئے، اور حالت خواب میں رسول خدا کو دیکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں ان قریب ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی زمین پر قتل کر دے گا۔ تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ پانی نہ دیں گے، اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے۔ میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہ فرمائے اور اس دن ان کو ذرہ بھر فائدہ نہ ہو۔ اے میرے فرزند، تمہارے والدین میرے پاس ہیں،
تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہیں۔ آپ کے لیے بیشت میں کچھ ایسے درجے ہیں کہ جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ امام نے عرض کیا، نانا مجھے قبر میں اپنے پاس بلا لیں کہ مجھے دنیا میں پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعادت شہادت کو حاصل کرو، پھر تم ان درجات کو اور ثواب کو حاصل کر سکو گے۔ پھر امام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنا خواب اہل بیت سے ذکر فرمایا، اور پھر اس شب سے 2 شب کے بعد فوراً مدینے سے نکل جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینے سے نکلے۔ مظلوم علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا۔ روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھا۔ حسین گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد حق کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ جنت و جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ کا قبروں سے محبوس کرنا حق ہے۔ یعنی میں نے قیام شروع کیا، میرا ارادہ فساد، تکبر اور حصول حکومت نہیں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ جو شخص میرے نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے، اور حق اولا ہے۔ جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہوں کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ لوگوں کو امام کی آمد کی اطلاع ملی تو لوگ فوج در فوج امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ بہرصورت امام علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ تک مکے میں رہائش رکھی، اور بروز منگل 8 ذی الحجہ کو حضرت نے عمرہ کی ادائیگی کی اور پھر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام کی مکہ میں رہائش کے دوران کوفیوں نے بہت سے خطوط لکھے۔ کوفہ والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور اصحاب باوفا کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے یزیدی حکومت اور اس کی خلافت و بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ خطوط لکھنے کے بعد انہوں نے 2 روز انتظار کیا۔ تمام خطوط اس مضمون پر مشتمل تھے کہ ہمارے آقا و مولا آپ ہماری طرف جلدی آئیں۔ امام علیہ السلام نے ان خطوط کا جواب دینے میں سکوت اختیار کیا کہ ایک دن آپ کے پاس 600 خطوط پہنچے۔ خطوط پہ در پہ مسلسل آپ کی طرف آتے رہے، یہاں تک کہ ان پہنچنے والے خطوط کی تعداد 12,000 ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو طلب کیا اور ان کو حالات و واقعات سے آگاہ کیا، اور آپ نے لوگوں کے خطوط کا جواب تحریر کر کے مسلم۔ آپ کے خط کا مضمون یہ تھا، بس میں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے عزائم کو بھانپے اور ارادوں کا جائزہ لے کر مجھے مطلع کرے۔ جناب مسلم خطوط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ سفیر امام کا سن کر خوش ہوئے اور آپ کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر ٹھہرایا گیا۔ لوگ جوک در جوک مسلم کے پاس آتے رہے اور اپنے اعتماد کا یقین دلاتے رہے اور آپ کی بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کی بیعت کی۔ عبداللہ بن مسلم، باہلی امارت بن ولید، عمر بن سعد نے یزید کو خطوط لکھے اور جناب مسلم کا کوفے میں آنا بیان کیا۔ انہوں نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو معزول کرنے اور اس جگہ نئے گورنر کو تعیناتی کی سفارش کی۔
یزید نے عبیداللہ بن زیاد جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا کو نامہ لکھا اور اسے بصرے کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا، اور اس نے جناب مسلم کا کوفے میں آنے کے بارے میں تفصیلی لکھا کہ انہیں فوراً گرفتار کر کے قتل کیا جائے۔ ابن زیاد اور یزیدی فوجیوں اور حامیوں نے اپنی مکاری سے لوگوں کی اکثریت کو مسلم بن عقیل کی جو بیعت کے لیے حاضر تھے ان سب کو منتشر کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل تنہا غربت کے عالم میں کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ حسینی کارواں اپنی ابدی منزلوں کی طرف رواں دواں تھا۔ جب امام کا قافلہ منزل زبالہ پر پہنچا تو آپ کو حضرت مسلم کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی۔ تمام قافلہ والوں نے اس رنجیدہ اور خون آشام خبر کو سنا۔ وہ لوگ جو دنیا کے دلدادہ تھے اور شک اور دید کی کیفیت میں تھے وہ قافلے سے بچھڑ گئے، لیکن امام کے باوفا ساتھی اور آپ کے اعزاء و اقربا آپ کے ہمراہ رہے۔ روایت ہے کہ جب قافلہ والوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو پورا قافلہ اس غمناک خبر سے رنجیدہ خاطر ہوا۔ ہر طرف سے رونے اور چلانے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کاروان حسینی منزل بے منزل آگے بڑھتا رہا۔ کوفہ ابھی 2 منازل باقی تھا کہ آپ کا حر ابن یزید سے سامنا ہوا۔ وہ 1000 سپاہیوں کے ہمراہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، کیا تو ہماری حمایت میں آیا ہے یا ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے؟ حر نے کہا، اے ابا عبداللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اور حر کے درمیان گفتگو ہوئی۔ امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ اگر تمہارے بھیجے ہوئے ناموں اور پیغاموں کے خلاف ذہن بن چکے ہیں جو تم نے مجھے بھیجے تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر اور اس کے لشکر امام علیہ السلام کے واپس جانے کے لیے سر راہ ہوا۔ حر نے امام علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول، آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کے پاس عذر پیش کر سکوں کہ حسین ایسے راستے پر گئے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام اور آپ کا لشکر سڑک کی بائیں طرف چل رہا تھا، یہاں تک کہ آپ منزل عزب الحجانات پر پہنچ گئے۔ اس دوران ابن زیاد کا نامہ حر کو پہنچا۔ اس نامہ میں حر کی سرزنش کی گئی تھی اور اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دے۔ حر اور اس کے لشکر نے امام علیہ السلام کے قافلے کو آگے بڑھنے سے روکا تو امام نے فرمایا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ ایسا راستہ اختیار کروں کہ جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ ہی کوفہ؟ حر نے کہا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میری مجبوری بن چکی ہے کہ ابن زیاد کا مجھے نامہ ملا ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو روکوں، اور اس نے میرے اوپر ایک جاسوس مقرر کر رکھا ہے جو میرے ہر عمل کی اسے رپورٹ کر رہا ہے۔ اسی دوران امام علیہ السلام اٹھے اور آپ نے خطبہ پڑھا۔ آپ نے حمد الہی بجا لانے کے بعد امام کے خطبے کے بعد امام کے باوفا اصحاب نے امام کو خطاب کر کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہوئے اور پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ کا لشکر چلا، لیکن دوسری طرف حر کا قافلہ آپ کے لیے مشکلات ایجاد کر رہا تھا۔ کبھی وہ آپ کا راستہ روکتے اور کبھی وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہنچے۔ جب امام علیہ السلام اس سرزمین پر پہنچے تو آپ نے پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔
جب امام علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا خدایا میں غموں اور بلاؤں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں اور غموں کی جگہ ہے، اے قافلے والو یہاں پر اتر آؤ، خدا کی قسم یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کا مقام ہے اور یہاں پر ہماری قبریں بنے گی، بخدا اسی جگہ ہماری اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا۔ میرے نانا بزرگوار رسول مقبول نے مجھے اسی طرح بتایا تھا۔ امام علیہ السلام کا پورا لشکر وہاں اترا اور دوسری طرف حر اور اس کا لشکر قابض ہو گیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے ساتھ اس طرح سودا کیا کہ اس نے دنیا کے بدلے آخرت بیچی۔ اس نے اس کو لشکر کا کور کمانڈر بنایا۔ عمر سعد نے اقتدار کے لیے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ 4000 سپاہیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ مارکہ آرائی کے لیے نکلا۔ ابن زیاد اس کے پیچھے لشکر پہ لشکر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 6 محرم الحرام کی شب 20,000 کا لشکر جرار اس کے پاس کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آیا کہ اس نے لشکر حسینی کا پانی تک بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی شمشیر کا سہارا لیا اور آپ نے بلند آواز سے کہا خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ یزیدی فوج بولی ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم فرزند رسول ہو۔ امام نے کہا خدا کا واسطہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اعظم میرے جد بزرگوار تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے کہا خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں فاطمہ بنت محمد کا لخت جگر ہوں؟ انہوں نے کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ تم سچ بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں؟ یزیدیوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا خدا کو حاضر و ناظر قرار دیتے ہوئے سچ بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جناب خدیجہ بنت خویلد کا نواسا ہوں جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں؟ یزیدی فوج ہاں ہم جانتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ سچ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت حمزہ سید الشہداء میرے والد بزرگوار کے چچا تھے؟ یزیدی فوج نے کہا ہم یہ جانتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا خدا کے واسطے سچ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ جعفر طیار جو اس وقت جنت میں ہیں وہ میرے چچا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ جانتے ہیں۔ حسین نے کہا خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ تلوار جو میرے پاس ہے یہ رسول خدا کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی جانتے ہیں۔ امام نے کہا خدا کو حاضر و ناظر قرار دیتے ہوئے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میرے سر پر یہ امامہ رسول خدا کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میرے بابا علی پہلے مسلمان تھے اور تمام لوگوں سے علم و حلم میں برتر اور ہر مومن و مومنہ کے مولا تھے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ امام نے ان تمام باتوں کے باوجود تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم یہ بھی بخوبی جانتے ہو کہ میرے بابا ساقی کوثر ہیں اور روز قیامت پرچم اسلام لوائے حمد ان کے دست مبارک میں ہوگا۔ یزیدی فوج نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو لیکن ہم تمہیں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ عاشور کی شب ڈھل چکی تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار اور اصحاب کو جمع کیا، حمد الہی بجا لانے کے بعد ان کی طرف رخ انور کیا اور اس طرح ارشاد فرمایا بے شک میں نے تم میں سے بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں پایا اور نہ ہی میں نے اپنے خاندان سے بہتر و افضل کسی خاندان کو دیکھا ہے۔
خداوند تعالیٰ تم سب کو میری وجہ سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ امام نے اپنے اصحاب کو فرمایا، اس وقت رات تاریکی ہو چکی ہے، اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو جاؤ اور رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جاؤ۔ تم میں سے ہر ایک فرد میں خاندان کے ایک ایک فرد کو بھی ساتھ لے لے اور یہاں سے چلا جائے، مجھے تنہا ان دشمنوں کے لیے چھوڑ دے کیونکہ انہیں میرے ساتھ ہی کام ہے۔ روایت میں منقول ہے کہ امام علیہ السلام کے بھائی بلکہ تمام خاندان والوں نے یکسد ہو کر کہا کہ اے فرزند رسول، لوگ ہمیں کیا کہیں گے اور ہم انہیں کیا کہیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ جواب دیں کہ ہم نے اپنے مولا و امام اور فرزند رسول کو تنہا چھوڑ دیا اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر نہ دشمنوں کے سینوں میں نیزہ پیوست کیا اور نہ ہی تیروں سے ان کے سینوں کو چھلنی کیا اور نہ ہی اپنی تلواروں سے ان پر کاری ضربیں لگائی؟ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ آپ کے سامنے شہادت کا جام نوش کریں گے اور آپ کی سرنوشت پر دستک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد زندگی گزارنے کو حیف جانتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب اور اعزاء و اقربا نے شب عاشور سے لے کر صبح عاشور تک عبادت خدا انجام دی۔ روایت ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آوازیں آ رہی ہوں، بعض رکوع میں تھے، بعض سجدہ ریزی میں مصروف، بعض قیام کی حالت میں تھے اور بعض بیٹھ کر عبادت الہی بجا لانے میں مشغول تھے۔ شب عاشور 32 افراد لشکر عمر بن سعد سے نکل کر صف مجاہدین امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے اپنی غربت اور مظلومیت کو بیان فرمایا تو اس وقت آپ نے چیخ کر کہا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حمایت و دفاع کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی نے امام کے استغاثے کو سنا تو وہ پانی پانی ہو گیا اور اس کا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ عمر سعد کے پاس آیا اور اس نے کہا، کیا تو اس شخص یعنی امام حسین سے جنگ لڑے گا؟ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم جنگ تو کیا، سر اڑائے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حر عمر سعد کے پاس سے اٹھا اور سیدھا اپنے لشکر کے پاس گیا۔ حر کا پورا بدن لرز رہا تھا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مہاجر نامی یزیدی سپاہی نے حر سے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی جنگ میں بھی تیری ایسی حالت نہیں دیکھی، تجھ پر کیسی کپ کپی طاری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں فقط تیرا نام لوں گا۔ یہ خوف و وحشت کیسی ہے جو تیرے اعصاب پر سوار ہے؟ حر نے اس طرح جواب دیا، خدا کی قسم میں اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور میں بہشت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر میرے بدن خاک کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کاروان حسینی کی طرف چل دیا جبکہ اس کے ہاتھ پست پشت تھے، اور پھر اس نے کہا، اے خدا، میں تجھ سے توبہ کا خواستگار ہوں، بس تو میری توبہ کو شرف قبولیت بخش کہ میں نے تیرے اولیاء اور تیری نبی کی بیٹی کی اولاد کو ڈرایا ہے۔ پھر حر امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے رسول خدا کے لخت جگر، میری جان آپ پر قربان، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو پلٹنے سے منع کیا اور یوں آپ کو اس دشت و بیابان میں محصور ہونے پر مجبور کیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی فرمائش پر عمل نہیں کریں گے اور آپ کو اس قدر تکالیف پہنچائیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر پشیمان ہوں اور بارگاہ الہی میں خلوص دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے گی؟ امام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔
گھوڑے سے اتر کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، اور اب مجھے اجازت دیں کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں، تاکہ میں روز قیامت آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاسبہ کروں۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب بافا زہیر بن کین اور سعید بن عبداللہ حنفی کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیگر اصحاب و انصار کے ساتھ صف بنا کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نماز خوف کی ترتیب کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کے ساتھ نماز ظہر با جماعت ادا کی۔ امام علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے کہ دشمنان دین نے تیروں کی بارش برسانی شروع کر دی۔ سعید بن عبداللہ آگے بڑھا اور امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کے لیے سینہ سپر ہوا، جس کی طرف سے بھی آتا اپنے بدن پر سنبھالتا، اس طرح ان کے جسم پر تیر پیوست ہونے گئے۔ وہ تیروں کے زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر گئے، اور وہ اس حالت میں کہہ رہے تھے، خدایا اس باغی و سرکش اور ظالم قوم پر قوم عاد و سمود کی طرح لعنت فرما۔ اے خدا، میرا سلام اپنے پیغمبر تک پہنچا، اور تیروں کی وجہ سے جو مجھے شدت درد ہوئی اور میرے جسم پر زخم لگے ان سے ان کو آگاہ فرما۔ امام علیہ السلام کے و انصار و اصحاب ذی الوقار والوفا ایسے شجاع و بہادر انسان تھے کہ جب ان کو مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے پکارا جاتا، جبکہ ان کے مقابل میں دشمن کی سپاہ جو پوری طرح اسلحہ سے لیس تھی، تو وہ ان کی مشکل حالات میں بھی اپنی زرہوں کو اپنے سینے پر سجاتے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے۔ جب امام عالی مقام کے تمام یار و انصار کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شہید ہو گئے اور سب کے سب ٹھنڈی اور ابدی نیند سو گئے، فقط ہاشمی خاندان کے افراد باقی رہ گئے، تو اس وقت امام علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر علیہ السلام، جن کا تمتا ہوا چہرہ تمام لوگوں سے حسین و جمیل تھا، جو نیک ترین سیرت کے مالک تھے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اجازت فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب علی اکبر میدان جنگ کی طرف جانے لگے تو بوڑھے باپ نے جوان بیٹے پر حسرت بھری نگاہ دوڑائی۔ شدت غم کی وجہ سے امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے، اور روتی آنکھوں اور زخمی کلیجے کے ساتھ کہا، خدایا گواہ رہنا کہ اب میں ایسا جوان اس ظالم و سرکش قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں مثل رسول سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اسے دیکھ لیتے۔ علی اکبر رزم حق و باطل میں پوری توانائی اور مجاہدانہ جذبے کے ساتھ آئے۔ آپ کے چہرہ اقدس میں آرزو شہادت دمک رہی تھی۔ آپ نے سپاہی یزید پر سرت اور چاق بچی کے ساتھ دھاوا بول دیا۔ آپ ان پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ یزیدی فوج ٹڈیوں کی طرح حیدری جیالے کے سامنے دوڑ رہی تھی۔ تلواروں پہ تلواریں ٹوٹ رہی تھیں اور نیزوں کے در پہ وار ہو رہے تھے۔ اچانک منقد بن مرا عبدی نے اپنے ترکش ظلم سے تیر چلایا۔ بھوجل تیر کے حملے سے آپ سنبھل نہ سکے۔ آپ گھوڑے کے زین سے زمین پر آئے۔ پسرے مشکل کشا سے آپ نے فریاد بلند کی، اے بابا، میرا آپ پر آخری سلام ہو۔ یہ میرے جد امجد ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے پاس جلدی آ جاؤ۔ جناب علی اکبر نے بلند آہ کھینچی اور جانے کف سے انصری سے نکل گئی۔ سوگوار امام علیہ السلام جوان بیٹے کی لاش پر آئے اور سرہانے بیٹھ گئے۔ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر فرمایا، اے علی اکبر، خدا اس قوم کو تباہ و برباد اور ہلاک کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ ان ظالموں نے کس قدر خدا اور رسول خدا کی گستاخی کی ہے اور حرمت رسول کو پامال کیا ہے۔ تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ علی اکبر کی غمناک شہادت کے بعد ہاشمی نوجوان یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جاتے رہے، جنہیں بے رحم یزیدی بڑی بے دردی سے شہید کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت قاسم
ابن الحسن میدان جنگ میں گئے اور شہادت پائی۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے ان کو قتلگاہ کی طرف پانی پلانے کے لیے گئے تو یزیدیوں نے ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام علیہ السلام پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا، پھر لاشوں کو اٹھا کر طاقت میں کمی آئی تو آپ اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کے ہمراہ نہر فرات پر آئے۔ حضرت عباس علمدار آپ کے آگے آگے جا رہے تھے۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روکا، انہوں نے سخت محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران قبیلہ بنی دارم کے ایک مرد نے ان کی طرف تیر پھینکا، وہ تیر امام کے دہن اقدس پر لگا۔ امام علیہ السلام نے اس تیر کو کھینچا اور خون چلوں میں لیا، اور جب وہ چلو خون سے بھر گیا تو آپ نے آسمان کی طرف پھینک کر کہا، پروردگار، میں تیری بارگاہ عالیہ میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کے مظالم کی جو انہوں نے تیرے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے پر کیے ہیں۔ اس کے بعد یزیدی سپاہیوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور امام علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے علمدار کربلا کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور اس طرح ان کو شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام اپنی بھائی اور علمدار کی شہادت پر بہت زیادہ روئے۔ عرب شاعر نے دونوں بھائیوں کی جدائی امام کی مظلومیت کو اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ روئے جانے کے مستحق وہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام ایسے صابر کو کربلا میں اپنے مصائب و عالم پر خون کے آنسو رلائے۔ وہ امام مظلوم کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں، جن کا پیکر خون میں گلتان تھا، جنہوں نے امام کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی لالچ انہیں امام سے منحرف نہیں کر سکتی۔ وہ شدت پیاس کی حالت میں بھی آب فرات پر پہنچے، چونکہ امام عالی مقام تشنا تھے، لہٰذا انہوں نے بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام نے سپاہی یزید کو جنگ کے لیے طلب کیا۔ وہ آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان کا رزار میں مسلح ہو کر اترے۔ امام نے باوجود شدت پیاس ان پر حملہ کیا۔ جب آپ نے ان کی ان گنت یزیدیوں کو فنار کیا، اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، ذلت کی زندگی سے قتل ہونا بہتر ہے، جہنم کی آگ میں جانے سے ذلت قبول کرنا بہتر ہے۔ کربلا کا نامہ نگار حمید بن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ اس کی اولاد، خاندان اور یار و انصار کو قتل کر دیا گیا ہو، پھر وہ اس حالت میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت سپاہی یزید ان پر حملہ آور ہوتی تو آپ بھی بزور سیف حملہ آور ہوتے، اور دشمن ان کے سامنے دائیں اور بائیں اس طرح بھاگتے تھے جس طرح لومڑی شیر کے آگے بھاگتی ہے۔ امام علیہ السلام کا جس سپاہ سے سامنا تھا اس کی تعداد 30,000 تھی، اور ان کو پراگندہ کر کے اپنی مرکزی جگہ پر آ جاتے اور فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ہر طرف سپاہی یزید نے امام مظلوم پر حملہ کر دیا اور وہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ آزار تھے۔ امام نے بھی ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس وقت امام پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ امام نے تمام حجت کے لیے پانی طلب کیا، لیکن ظالموں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ امام مظلوم کے بدن اطہر پر اس وقت 72 زخم لگ چکے تھے۔ امام علیہ السلام ایک لحظہ کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ جنگ لڑ لڑ تھک چکے تھے اور آپ کے بدن پر کمزوری چھا چکی تھی۔ آپ میں اب جنگ لڑنے کی ہمت و طاقت نہ رہی تھی کہ اسی ہنگامہ میں اچانک کسی نے پتھر پھینکا جو مظلوم کربلا کی پیشانی پر لگا۔ آپ اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کرنا چاہتے ہی تھے کہ اچانک کسی ظالم نے 6 شعبہ زہر آلود تیر پھینکا جو آپ کے قلب با صفا پر لگا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، مظلوم نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لشکر ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کے بغیر کائنات میں رسول اعظم کا نواسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا۔ آپ کی پشت اطہر سے خون فوارے کی طرح جاری ہو گیا۔
چونکہ خون کافی نکل چکا تھا جو بدنی کمزوری اور لاغرری کا سبب تھا، لہٰذا اب آپ میں لڑنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ آپ کھڑے ہو گئے، کئی لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے، پھر فوراً پلٹ جاتے کیونکہ وہ نواسہ مرسل کا خون ناحق اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی دوران قبیلہ کندہ کا مالک بن نصر نامی شخص آگے بڑھا، اس نے تلوار سے امام پر حملہ کیا، اس طرح زور سے تلوار سے حملہ کیا کہ تلوار امام کے امامہ کو چیرتی ہوئی امام کے سر تک پہنچی، جس سے امام کا امامہ خون سے بھر گیا۔ امام نے ایک کپڑا طلب کیا اور اپنے سر کو اس سے باندھا، پھر آپ نے ٹوپی طلب فرمائی، اس کو سر پر رکھا، پھر امامہ سر پر رکھا۔ یزیدی لشکر تھوڑی دیر کے لیے رکا لیکن دوبارہ پھر واپس آ گیا، انہوں نے امام کو نرگاہ میں لے لیا۔ مظلوم کربلا کا جسم اطہر تیروں، تلواروں، نیزوں کے زخم سے چور چور ہو چکا تھا۔ آپ کا بدن نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، آپ کا تیروں سے بدن اس طرح پیوستہ ہو چکا تھا جس طرح ساہی کا بدن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک یزیدی سفاک و فاجر صالح بن وہب مزنی نے مظلوم کے پہلو پر اتنی زور سے نیزہ پھینکا کہ آپ سنبھل نہ سکے اور گھوڑے کی زین سے زمین پر اتر آئے۔ آپ اس طرح گرے کہ دایاں رخسار زمین پر تھا اور آپ نے اس وقت فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس وقت شمر نے اپنی فوج کو چیخ چیخ کر کہا کہ تم حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے، اب کس کا انتظار ہے؟ شمر کا یہ کہنا تھا کہ یزیدی سپاہ نے مظلوم پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ زرع بن شریک نامی ایک یزیدی سپاہی نے مظلوم کی بائیں شانے پر تلوار کا وار کیا اور امام نے بھی اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گر گیا۔ اسی دوران ایک اور یزیدی ظالم نے امام پر تلوار کا وار کیا، امام منہ کے بل زمین پر گر پڑے، لیکن آپ میں کمزوری اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ پھر آپ میں اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ اسی دوران سنان بن انس نخعی ملعون نے سید صابرین کے گلے پر نیزہ مارا، پھر اس نے بڑی بے دردی سے نیزہ باہر نکال لیا۔ مظلوم کربلا کے سینہ اطہر پر نیزے سے دوبارہ وار کیا، پھر امام کی طرف ایک اور تیر پھینکا اور وہ تیر امام مظلوم کے گلے میں پیوست ہو گیا، جس کی وجہ سے امام سنبھل نہ سکے، لہٰذا آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ اٹھے اور بیٹھ گئے، آپ نے بڑی ہمت سے تیر کو گلے سے نکالا، امام کے گلے مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، امام کے دونوں ہاتھ خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ نے وہ خون اپنی ریش اقدس اور سر مقدس پر ملا اور فرمایا، میں اسی حال میں خداوند متعال سے ملاقات کروں گا جبکہ میں خون سے رنگین ہوں اور میرے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ عمر سعد نے اپنی دائیں جانب کھڑے ہوئے یزیدی کو کہا، وائے ہو تجھ پر کہ جلدی سے حسین کی طرف جاؤ اور ان کو قتل کرو۔ خلی بن یزید اصبہی امام علیہ السلام کے سر مقدس کو بدن اطہر سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کا بدن لرزنے لگا اور وہ بغیر قتل کیے واپس چلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق سنان بن نخعی آگے بڑھا اور اس ظالم نے امام کے گلوے مقدس پر تلوار کا وار کیا اور اس نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کر دوں گا، جبکہ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں اور اس روئے زمین پر ماں باپ کے لحاظ سے بہترین انسان ہو، یعنی نجیب الطرفین اور شریف النفس ہو۔ اس کے بعد اس نے امام کے سر کو بدن سے جدا کیا۔ حسین اور اس کی پاک اولاد پر سلام ہو۔ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔